میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر تقریباً 200 کروڑ مسلمان ہیں. اتنی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہی ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں پر ہی ظلم کیوں ڈھائے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو ہی ستایا کیوں جا رہا ہے؟ کبھی ہم نے یا آپ نے غور کیا کہ مسلمانوں پر ظلم کیوں ہوتا ہے؟ ان کو ہی پریشان کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کو ہی ان کے دیش سے نکالنے کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ ان کے اوپر ہی تہمت کیوں لگائے جاتے ہیں؟ ان کے اوپر ہی آروپ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے یا آپ نے غور نہیں کیا. میرے عزیزوں، یہ بات ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، ان کو ستایا کیوں جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہی ظلم کیا جا رہا ہے. کبھی ہم نے غور نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ غور کرتے اس مسئلے کا حل نکل جاتا، لیکن ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی اس آیت پر نظر پڑتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. لیکن مسلمانوں نے اس آیت کو مانا ہی نہیں، اس آیت پر مکمل عمل ہی نہیں کیا. رب کہتا ہے تم سب کے سب ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، آپس میں جو ہے تم سب مل جل کر کے رہو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. ہم نے کیا کیا؟ اس آیت کی جو ہے برعکس ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. یہاں تو متحد ہونے کو بتلایا جا رہا ہے، ایک ہونے کو بتلایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں، بکھرتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں. قرآن کریم کے اندر یہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا. رب فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. آپ ہی بتائیے، کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی؟ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، ہم نے نماز کو ترک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، ہم نے روزہ کو بھی ترک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا تھا، جسے وہ بھی حج نہ کر سکی. اللہ تعالیٰ نے زکات دینے کے حکم دیا تھا، لیکن ہم نے زکات بھی مکمل طریقے سے ادا نہیں کیا. کیا ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جھوٹ نہ بولنا. مسلمان ہو کر جھوٹ بھی بول رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا شراب نہ پینا، مسلمان شراب بھی پی رہے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا کہ سود نہ کھانا، اور مسلمان سود بھی کھا رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا کسی کو تکلیف نہ دینا، مسلمان دوسرے کو تکلیف بھی دے رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، ہم پڑوسیوں کا حق کیا ادا کریں گے، ہم تکلیف ہی دیتے ہیں. ہم نے اللہ کی بھی نہ مانی، رسول کی بھی نہ مانی. ہم کیسے کامیاب ہو جائیں گے دنیا کے اندر؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا. رب نے کہا تھا آپس میں جھگڑا نہ کرنا. آج دیکھو بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے، باپ بیٹی میں لڑائی ہو رہی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، رشتے داران میں لڑائی ہو رہی ہے، خاندان میں لڑائی ہو رہی ہے. بھائی کو بھائی سے اختلاف ہے، باپ کو بیٹے سے اختلاف ہے، بیٹے کو باپ سے اختلاف ہے، ایک خاندان والوں کو دوسرے خاندان والوں سے اختلاف ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں. یہاں تک بھی نوبت آئی میں نے بیٹا کو دیکھا باپ کو مارتی ہوئی، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تلوار بھی نکال کر کے میدان میں آ جاتا ہے. حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو چاقو تک نہ دکھلائے. آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے، اور ایک ایمان والی کو قتل کرنا یہ کفر ہے.
یہ سب ہو رہی ہیں. جب اتنے سارے گناہوں میں ہم ملوث رہیں گے پھر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہ فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے یہ ہم سب کے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم سب گناہوں میں ملوث ہیں. ہماری زندگی آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزر رہی ہے. جو قوم اپنی نبی کی اطاعت نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے میرے لیے ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر کے گئی. قرآن و حدیث چھوڑ کر کے گئی ہمارے درمیان. ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں, اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اگر ہم اسی طرح بکھرے رہے یقیناً یاد رکھیے گا ایک ایک کر کے سب کو مارا جائے. اس لیے ابھی بھی ضرورت ہے تمام کو متحد ہو جائیں, کلمہ کی بنیاد پر متحد ہو جائیں. ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا کلمہ ایک ہے, ہمارا کعبۃ اللہ ایک ہے, اس کے باوجود بھی ہم بکھرے ہوئے. پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کروڑوں خدا والے ایک ہو گئے, ایک خدا والے بٹے ہوئے ہیں. یہودی عیسائی میں کتنا ڈفرینٹ ہے, الگ الگ مذہب ہے, اس کے باوجود ابھی وہ متحد ہو گئے ہیں صرف آپ کو سبق سکھانے کے لیے. آپ کا نبی ایک, اللہ ایک, ایمان والے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. اسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتی جو مسلمان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.